ناظرین، انڈین مسلم ویوز میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ خوشتر نورانی صاحب جو جامع نور کے مدیر اعلیٰ ہیں تشریف رکھتے ہیں۔ ان کی ایک بہت ہی اہم کتاب اسلام، جہاد اور دہشت گردی کے نام سے آئی، جس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہوا اسلام، جہاد اور ٹیررزم کے نام سے۔ یہ دونوں کتابیں کافی مقبول ہوئی، کافی پڑھی گئیں۔ اس کا دوسرا ایڈیشن بھی سامنے آیا۔ اس کتاب میں جہاد کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے اور جہاد اور دہشت گردی کو اسلام سے کس طرح سے لوگوں نے جوڑنے کی کوشش کی ہے، کیا غلط فہمیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو دور کرنے میں اس کتاب نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ خوشتر نورانی صاحب، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی کتاب بہت ہی مقبول ہوئی اس کے عنوان کی وجہ سے، اور آپ نے بہت ہی اہم مضامین کو اس میں جمع کیا ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کی تعریف کیا ہو سکتی ہے اور دہشت گردی کو کس طرح سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر اسلامک، چونکہ میری کتاب جو آئی تھی وہ اسلام، جہاد اور دہشت گردی کے عنوان سے آئی تھی، نام سے ہی ظاہر ہے کہ آج ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اسلام کے نزدیک جہاد کا کیا مفہوم ہے اور دہشت گردی کا کیا مفہوم ہے، دونوں کو ہم ڈفریشیٹ کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے اس کا نام یہ رکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ بات کریں گے کہ جہاد کی تعریف کیا ہے، تو سمپل اگر ایک جملے میں اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو ہم صرف یہ کہیں گے کہ اسلام میں جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس سے اپنے آپ کو بچانا، برائیوں سے محفوظ رکھنا، یہی سب سے بڑا جہاد ہے اسلام کے نزدیک۔ اسلام میں جو وہ قتال، وہ جنگ جو ہوئی ہیں، جس کو ہم عام طور پر جس کو جہاد بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے قرآن میں قتال کا لفظ آیا ہے، اور وہ قتال بھی جو ہے وہ ڈیفینسو جنگ ہے، دراصل وہ آفینسو نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کی جان و مال کو خطرہ ہو، آپ کی عزت و آبرو کو خطرہ ہو، تو ڈیفینسو آپ جنگ کے لیے آپ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن سمپل اسلام نے سب سے زیادہ اگر جہاد جس کو کہا ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کہیں گے تو وہ برائیوں سے لڑنے کا نام جہاد ہے۔ وہ برائی چاہے کسی سطح کی ہو، معاشرتی سطح ہو، معاشرے میں ہو، ملک میں ہو، اپنے نفس کے اندر، ہاں کسی طرح کی بھی، یعنی برائیوں سے لڑنے کا نام جہاد ہے دراصل۔ اچھا، یہ کیا وجہ ہے کہ دیکھیے پوری دنیا میں لوگوں نے لفظ جہاد کو بہت بدنام کیا، اور جہاد کو اس لیے بدنام کیا، اس لفظ کو، کہ اس کو دہشت گردی سے جوڑ کے دیکھنے کی کوشش کی گئی۔ تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کیا جوڑنا مناسب ہے یا نہیں؟ نہیں، دیکھیے، دہشت گردی کا کبھی بھی تعلق مذہب سے نہیں رہا ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو آج یہ پچھلے ایک دہائی سے تقریباً وہ اسلام سے دہشت گردی کو جوڑ دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا تو پوری دنیا کے بہت سے اقوام آپ کو ایسے ملیں گے جو عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس طرح کی کارروائی، جو تشدد آمیز کارروائی ہوتی ہیں سماج میں، وہ کی ہیں۔ اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پچھلے دنوں کچھ عناصر ایسے دنیا کے اندر سامنے آئے ہیں، کچھ حکومتیں سامنے آئیں، کچھ ایسے عناصر بھی سامنے آئے معاشرے میں جنہوں نے اسلام کو اس سے جوڑ دیا، اور پھر دھیرے دھیرے ایک خاص زاویے سے اسلام کی طرف منسوب کر کے دہشت گردی اور جہاد کو اسلام کی طرف منسوب کر دیا گیا، جبکہ اس سے اسلام سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ دہشت گردی کا تعلق اگر کوئی بھی شخص اگر اس طرح کی معاشرتی سطح پر اور دنیاوی سطح پر اگر تشدد آمیز کارروائی کر رہا ہے، تو دنیا کا کوئی مذہب، خواہ وہ اسلام ہو یا کوئی بھی ہو، اور خاص طور پر اسلام نے بہت زیادہ، ہم اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اسلام نے اس کو بہت زیادہ کنڈیم کیا ہے۔ اور یہاں تک کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام تو اس قدر انسانیت کا داعی ہے اور انسانیت کے تحفظ کا داعی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم دشمنوں کے خلاف ڈیفینسو جنگ بھی لڑ رہے ہو تو تم ہرے بھرے درختوں کو تک کو بھی نہ کاٹو، تم اس میں بوڑھی عورتوں کو، بوڑھے مرد کو جو کمزور ہیں، بچوں کو، عورتوں کو، اس پر تک تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہو۔ وہ شخص جو صرف آپ کے خلاف جوان، وہ شخص جو ہٹا کٹا ہے، وہ لڑنے کے لیے آپ کی طرف آ رہا ہے، تو آپ اس سے صرف جنگ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ دہشت گردی کا جنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بوڑھوں کو بھی ماریں، زیادتی کریں، بلا امتیاز آپ سب پر کیا بات ہے۔ دیکھیے ایسا معاملہ ہے کہ ان تمام کے باوجود یقیناً اسلام انسانیت کا بڑا داعی ہے، اور انسانی حقوق کی پاسداری کے حوالے سے اسلام اور قرآن کی اگر بات کریں تو وہ مثالی ہے، کوئی شبہ نہیں اس میں، ہمارا ایمان بھی ہے اس پر۔ لیکن دراصل دنیا کیوں کنونس ہوئی، اس کی وجہ یہ ایک ہے کہ پوری عالمی سطح پہ اگر آپ دیکھیں جہاں بھی تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں یا ہوئے گزشتہ 2 دہائیوں میں، تو اس میں یہ لگے گا آپ کو کہ زیادہ تر مسلم ممالک اس میں شریک ہیں۔ مسلم
जमातें उसमें शरीक रही हैं, या इस तरह से कई नाम भी आप ले सकते हैं, लेकिन बगैर नाम लिए भी अगर आप कहें, अगर नज़र डालें तो आप ये देखेंगे कि पूरी मुस्लिम जमात कहीं ना कहीं से मुस्लिम के इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे खड़ी होकर के उन्होंने दहशतगर्दी के लिए, जंग के लिए लोगों को आमादा किया और ये कहा कि जिहाद है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप अगर ये बात कहें तो हमारी नज़र में आता है कि जो कुछ इसमें कोई शक नहीं है कि एक तो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई, ये आप जगह है। दूसरी बात ये भी फैक्ट है और ये हकीकत है कि उसके साथ साथ कुछ तंजीमें, कुछ मुस्लिम तंजीमें, कुछ अनासिर ऐसे सामने आए हैं, अल-कायदा है, लश्कर तैयबा है, दूसरे बहुत सी तंजीमें हैं का नाम आया जी जी, इस तरह की तंजीमें, नेटवर्क का नाम आ रहा है, इस तरह की तंजीमें जो बार-बार आ रही हैं, ये सब मुसलमान जुड़े हुए हैं इसमें जी। तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी वजह से भी लोग एक ख़ास ज़ाविये से मुसलमानों को देखने लगे और इस्लाम को देखने लगे, हालांकि ऐसा नहीं है, उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर दूसरी बात है कि आप ये गौर करें कि जहाँ जिस मुल्क में ये कार्रवाई हो रही है, दरअसल उसी मुल्क में हो रही है जहाँ पर सही जमहूरियत नहीं अब तक आ सकी। अरब की बात करें, जितने भी हमारा ममालिक देखते हैं, या तो वहाँ पर बादशाहत है या वहाँ पर आपको डिक्टेटरशिप मिलेगी। चाहे वो आप किसी भी कंट्री की बात करें, मैं बिला इम्तियाज़ किसी का नाम नहीं लेता, आप किसी भी कंट्री की बात करें, वहाँ पर ऐसे अनासिर पनप रहे हैं सही जमहूरियत ना होने की वजह से, जो इस्लाम की तोहमत का बाइस बन रहे हैं और मुल्क की तोहमत का भी बाइस बन रहे हैं। चाहे अब आप जिस तरह मिसाल के तौर पर आप इनको ले लें, पाकिस्तान को ही ले लें, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर आप देखें तो दहशतगर्दी के जो बड़े नाम उभर के सामने आए हैं यहाँ इन दोनों ममालिक के हवाले से, वो तालिबान का है, अल-कायदा का है, अफगान नेटवर्क का है, और इस तरह के दूसरी तंजीमें जैसे लश्कर तैयबा है, सिपाही साहबा है। अब ये सारी तंजीमें कहीं ना कहीं अपने आप को मुसलमान कहती हैं, सब के सब कलमागो हैं, लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हो रही है। तशद्दुद तो कभी भी इस्लाम ने किसी भी तौर पर इसको जायज़ नहीं करार दिया। तो आप क्या कहना, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि या तो वहाँ निज़ाम जमहूरियत या कोई भी निज़ाम मजबूत नहीं है, या जमहूरी निज़ाम मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से इन तरह के अनासर को मौका मिल रहा है कि वो आगे बढ़ करके इस तरह की कार्रवाई करें। देखिए, मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो इस्लाम के नाम पे खड़े हुए, ठीक है, तो हम उन अवाम को कैसे बताएं, कैसे कन्विंस करें कि ये जो इस्लाम के नाम पे खड़े हो रहे हैं, दरअसल ये इस्लामी सबक नहीं है, इस्लामी तौर तरीक़े नहीं हैं, उसको कैसे हम तरफ जो मंसूब किया जा रहा है, तो उसके कई तरीक़े हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। मुसलमान अपने तौर पर कोशिश भी कर रहे हैं। आप देखेंगे कि मुख्तलिफ सेमिनार हो रहे हैं, सिम्पोजियम हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, रसायल और जराइद निकल रहे हैं, अखबारात के ज़रिए, टेलीविज़न शोज़ के ज़रिए हर तरह से डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें अब बहुत ज़्यादा डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है इस्लाम को, क्योंकि जो वो अनासिर जो इस्लाम को मुत्तहिम कर रहे हैं इस तौर पर कि दहशतगर्दी का ताल्लुक़ इस्लाम से है, वो ख़ुद भी जानते हैं कि इस्लाम का ताल्लुक़ दहशतगर्दी से कोई ज़र्रा बराबर नहीं, बल्कि किसी मज़हब का नहीं, मैं ये कहूँगा। लेकिन अब अगर उन मुल्कों की बात की जाए जहाँ पर दहशतगर्दी पनप रही है, जैसे हम बात करते हैं अब पाकिस्तान की, हम बात अगर करें कि पाकिस्तान में एक तरफ तो वो इस्लामी मुल्क है और दूसरी बात इस्लाम के नाम पर वो मुल्क वजूद में आया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वहाँ पर दो चीज़ें बहुत ही अहम हैं जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ना तो वहाँ पर आज तक इस्लामी कानून नाफिज हो सका और ना ही आज तक सही जमहूरियत आ सकी। इस्लामी कानून अगर नाफिज नहीं हुआ तो खैर ये इतनी अहम बात नहीं है, जितनी अहम बात ये है कि जमहूरी, क्योंकि इस्लामी कानून के ताल्लुक़ से ये होता है कि बहुत से लोग होते हैं कि सोसाइटी में ही एक क्लैश का माहौल बन जाता है जो ये काम नहीं हो देते। लेकिन किसी भी आज जमहूरियत का दौर है, आज ना डिक्टेटरशिप का दौर है ना बादशाहत का दौर है। तारीख़ गवाह है, हम देख भी रहे हैं एक के बाद एक ऐसे हालात सामने आ रहे हैं। मैं कुछ अपनी बात पूरी कर लूँ कि ऐसे हालात सामने आ रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ दहशतगर्दी थी जिन मुल्कों में, या हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ जिन मुल्कों में बादशाहत है वो एक के बाद एक वो कोलैप्स करती चली जा रही हैं। आज वही मुल्क वही इस ज़मीन पर ज़िंदा है और सालिम है जहाँ पर सही जमहूरियत है। तो पाकिस्तान में एक तरफ तो पाकिस्तान हम जैसे जानते हैं कि जो दहशतगर्दी कार्रवाइयों को ख़त्म करने के लिए मुल्क के अंदर से, इसमें कोई शक नहीं है कि वो सिंसियरिटी अपनी दिखा रहा है। बज़ाहिर हम ये देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर और जहाँ भी वो एक फर्स्ट स्टेट के तौर पर सामने आया है और वो चाहता है कि वो दहशतगर्दी ख़त्म हो, लेकिन वहाँ पर उसकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक तो वहाँ पर सही जमहूरियत नहीं है, दूसरी बात है कि हुकूमत सही जमहूरियत ना होने की वजह से
حکومت ناکام ہے اس بات پر کنٹرول کرنے کے لیے کہ وہاں پر مسلکی طور پر مشربی طور پر جو خانہ جنگی جو چھڑی ہوئی ہے اس کو روک سکے. وہ خانہ جنگی بھی کسی نہ کسی طور پر دہشت گردی کا روپ اختیار کر رہی ہے. بالکل بالکل. آپ دیکھیں کہ آپ جو وہاں خانہ جنگی ہو رہی ہے، کبھی وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقدس مقامات ہیں مسلمانوں کے، کبھی درگاہوں پر بم پھٹ رہا ہے تو کبھی مسجدوں میں، ہاں جیسے ابھی ہوا ہے، بہت سی آپ مثالیں دے سکتے ہیں وہاں پر ہو رہا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ عناصر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ خانہ جنگی کو دہشت گردی کا نام دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے نام پہ لڑ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل ایسا کر رہے ہیں. اچھا بالکل. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے پاکستان کی صورتحال بہت نازک ہے. پاکستان تو ایک تو خود دہشت گردی میں ملوث ہے اور پاکستان ہی دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے. حالانکہ پاکستان نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی. جی بالکل. اور دہشت گردی کی انسداد کے لیے صف اول میں کھڑا ہے. اس کو فرنٹ اسٹیٹ کا جو درجہ ملا ہوا ہے اسی لیے کہ وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر مل کر کے جو لڑائی لڑ رہا ہے. باوجود آپ کی نظر میں وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ان کے وہاں سے یہ دہشت گردی کے نیٹ ورک ختم نہیں ہو رہے ہیں، دہشت گرد تنظیمیں نہیں ختم ہو رہی ہیں؟ ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری ابھر کے سامنے آ جاتی ہے. ان کو روکنے کے لیے یا ان کی انسداد کے لیے کس طرح کی کارروائیاں کی جانی چاہیے؟ دیکھیے حکومت، آپ کا ایک بہت اہم سوال ہے کہ حکومت جو ہے وہ سب سے پہلے تو میری نظر میں حکومت کو اس قدر مضبوط ہونا پڑے گا داخلی طور پر کہ وہ پورے عناصر پر کنٹرول کر سکے. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حکومت کے سر پر آئے دن فوج کی تلوار لٹکتی رہتی ہے اور یہ کسی بھی جمہوری ملک کو چلانے کے لیے سمجھیے کہ سب سے خراب عناصر جو ہو سکتے ہیں عناصر میں سے وہ ایک ہے. سب سے خراب عنصر یہ ہے کہ اس پر ایک فوج کی تلوار لٹک رہی ہے. آج دیکھیے ابھی حالیہ دنوں میں ابھی کیا ہوا، ابھی جب اسامہ بن لادن کے آپریشن کے لیے جب وہاں پر امریکی فوج آئی تو فوراً ابھی یہ بات سامنے آئی کھل کے کہ زرداری صاحب نے فوراً براک حسین اوباما کو خط لکھا کہ فوج کبھی بھی ملک پر قابض ہو سکتی ہے. یہ چیز وہاں پر نہیں ہونا چاہیے. جب تک فوج کی تلوار جمہوری حکومت کے گردن پر لٹکتی رہے گی وہاں سے صحیح جمہوریت نہیں آ سکتی. اور جب تک صحیح جمہوریت نہیں آتی حکومت داخلی طور پر مضبوط نہیں ہو سکتی، کیونکہ حکومت کی گرفت نہیں ہے. سب ساری جو ایجنسیز ہیں وہاں کی ساری سب کچھ جو ایک داخلی شعبے جو چل رہے ہیں جو ملک کو مضبوط کرتے ہیں طاقتور بناتے ہیں اس پر حکومت کی گرفت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ساری یہ سب کاروائیاں ہو رہی ہیں. کیا اس حوالے سے اگر وہاں کے پاکستان میں، چونکہ دیکھیے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیے ایک دفعہ وہ ہوا کہ پاکستان میں لال مسجد کا ثانیہ عمل میں آیا. اس وقت پہلی دفعہ دنیا میں یہ مثال ہوئی کہ آج تک مسجدوں کا نام اس حوالے سے نہیں آتا تھا. پہلی دفعہ دنیا میں یہ مثال گئی، بڑی قبیح مثال گئی اور بڑی شرمندگی ہوئی تمام عالم اسلام کو ہوئی. اسی طرح سے پاکستان کے کچھ مدرسوں پہ ٹارگٹ کر کے کہا گیا کہ یہاں طالبان رہتے ہیں، ان کو تربیت دی جاتی ہے. مدرسوں کے حوالے سے پہلی بدنامی کی فضا وہاں قائم ہوئی، مقدر ہوئی فضا، اور اس کا اثر ہندوستان میں پڑا. یہاں بھی اس زمانے میں ایک ایجنسی بنائی گئی اور ہندوستان کے مدرسوں کو تحقیق کے دائرے میں لایا گیا اور تفتیش کی گئی کہ کیا ہندوستانی مدرسوں میں بھی اس طرح کے عناصر پنپتے ہیں. تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس کے اثرات کہیں نہ کہیں دوسرے ممالک کے مسلمانوں میں بھی پڑتے ہیں. تو کیا علماء کرام سارے بیٹھ کر کے، جبکہ تمام علماء کا فتویٰ بھی آیا تھا، کیا اب بھی ان میں اتحاد نہیں ہو پایا؟ وہ لوگ مل کر کے بیٹھ کر کے بات نہیں کر سکتے؟ کیا حکومت کے ساتھ کوئی ایسے رابطہ کمیٹی نہیں بن سکتی کہ یہ لوگ مل جل کر کے اس کو ختم کرنا چاہیں تو ختم نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال یہ ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر چیز کی، ہر کارروائی، ہر کوشش کی کا جو سرا جو جا کے ملتا ہے وہ حکومت تک ملتا ہے. حکومت اگر یہ کوشش کر بھی لے، دیکھیے علماء جو ہے داخلی طور پر ہر جگہ کے، یہاں کے بھی، ہندوستان کے بھی اور وہاں کے بھی علماء داخلی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ، اور مذمت بھی کرتے ہیں. سب سے زیادہ جب کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے تو علماء اور قائدین ہی آگے آتے ہیں جو اس کی مذمتی جلوس، احتجاج ہر طرح سے کرتے ہیں. لیکن حکومت ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی بالکل ناکام ہے. حکومت جب تک مضبوط نہیں ہوتی، اگر حکومت کے اور درمیان اور علماء کے درمیان ایک رابطہ ہو بھی جاتا ہے، یہ کوشش بھی کی جاتی ہے، حکومت کمزور ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ کارروائی یا کوئی منصوبہ بن نہیں پاتا ہے. بالکل. بہت شکریہ نورانی صاحب، آپ نے بہت ہی اہم مسئلے پہ اور بہت ہی اہم نکات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن قائم ہو، دہشت گردی پوری دنیا سے ختم ہو، اور اسلامی مملکت میں خاص طور پر جو یہ بدنامیاں ہو رہی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں ختم ہوں تاکہ مسلمان جو ہے ایک نفسیاتی دباؤ سے باہر نکل کر کے سامنے آ سکیں. بہت شکریہ آپ کا.